اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں دارالسلام اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل DZ چینل، یعنی دارالسلام زروبی چینل۔ ناظرین، آج بات کرتے ہیں رمضان کا مہینہ مبارک، اور اسی مبارک مہینے کے نسبت سے آج ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ ناظرین، جب بھی آپ روزہ رکھتے ہو تو روزہ لوگ اللہ کے لیے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود اس کا اجر دے گا، تو اسی اجر کو خراب نہیں کرے، کیونکہ آپ کے پڑوس میں غریب لوگ مسکین بھی ہوتے ہیں، تو اس کا خیال رکھیے اور اس کو بھی اپنے تھوڑے سے آمدنی میں یا تھوڑے سے وسائل میں اس کا بھی خیال رکھیے۔ جس طرح کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یعنی ایک اپاہج آدمی تھا ایک پاؤں پہ، اور وہ بیچارہ مزدوری کے لیے جاتا تھا۔ تو پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ آج کل کون ایسے لوگوں کو کام دیتے ہیں، حتیٰ کہ جو صحیح سلامت لوگ ہوتے ہیں اس کو لوگ آج کل یعنی کام نہیں دیتے ہیں، تو پھر ایک اپاہج معذور آدمی کو کیسے کوئی کام دے گا۔ غرض یہ ہے کہ وہ بیچارہ جب رمضان شروع ہو گیا تو 2-3 روزے جب ہو گئے تو اسی آدمی کے بچے تھے، 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر ایک بچے کا یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ روزہ رکھے، بھلا وہ پورا کرے یا نہ کرے، لیکن شوق اس کو ہوتا ہے کہ وہ سحری کے ٹائم پہ یا افطاری کے ٹائم پہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ماں باپ جب روزہ کھولتے ہیں تو اس کا اگر روزہ ہوگا یا نہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم روزہ کھولتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ آدمی گھر پہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے بچی جو بہت خوبصورت بچی تھی، اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ بھائی دیکھو، جب روزہ کھلتا ہے تو یہ ہمارے پڑوسی یہ چیزیں لاتے ہیں اور اس سے روزہ کھولتے ہیں، اور ہمارے گھر میں تو یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو بھائی نے کہا کہ چلو میں آج بابا سے کہوں گا کہ وہ ہمارے لیے بھی آج مالٹے یا کوئی چیز ایسے فروٹ وہ بھی لائے، اور انشاءاللہ ہم لوگ بھی آج روزہ اسی سے کھولیں گے۔ جب گھر میں وہ لوگ آ گئے تو باپ اس کا بیٹھا ہوا تھا، تو اور وہ تیاری کر رہا تھا کہ کام کے لیے نکلے۔ جب بچے گھر میں داخل ہو گئے تو بیٹا اپنی بہن کی سفارش کے لیے آگے ہو گیا اور کہہ رہا ہے کہ بابا، آج میری بہن کہہ رہی ہے کہ آج ہم لوگ انشاءاللہ فروٹ کے ساتھ روزہ کھولیں گے، کیونکہ ہمارے پڑوسی میں جو ہمارے پڑوسی ہیں وہ لوگ روزہ فروٹ کے ساتھ کھولتے ہیں، تو آج ہم لوگ بھی روزہ فروٹ کے ساتھ کھولیں گے۔ باپ بیچارہ تھا، دل اس کا لرز گیا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ایک تو میں معذور ہوں، باقی دنوں میں بھی کام کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے، اور آج بچوں نے سفارش ایسی کی ہوئی ہے۔ تو اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا آپ کو چاہیے یا آپ کی بہن کو چاہیے؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ بابا، جب میری بہن کھائے گی تو میں بھی اس کے ساتھ تھوڑا سا کھا لوں گا۔ تو باپ نے جواب دے دیا کہ بیٹے، ابھی میں انشاءاللہ کام کے لیے نکلتا ہوں،
اور کام سے جب میں آتا ہوں تو واپس ہی پہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے بہت سا فروٹ لاؤں گا۔ تو باپ جب کام کے لیے نکل گیا تو بیچارے کو کام نہیں ملا، اور سفید پوش تھا، کسی سے کوئی چیز بھی نہیں مانگ رہا تھا، بھیک نہیں مانگ رہا تھا، سوال نہیں کرتا تھا۔ تو ایک فروٹ والے کے دکان پہ گیا اور کہا کہ بھائی السلام علیکم۔ اس نے کہا وعلیکم السلام۔ تو اس نے کہا کہ بھائی جو فروٹ آپ خراب ہو گئے اور پھینکتے ہو تو وہ مجھے دے دینا۔ اس کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے، تو جو بھی خراب ہوئے تھے یا آدھے خراب تھے تو ایک شاپر میں ڈال دیے، اور آدمی نے اس کو پیسہ دے کے چلا گیا۔ حالانکہ وہ دکاندار کہہ رہا تھا کہ نہیں بھائی میں تو ویسے بھی یہ پھینکتا ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ ایسے ہی لے کے جاؤ۔ لیکن وہ نہیں مانا، سفید پوش تھا اور تھوڑے سے پیسے معلوم نہیں ہے مسکین کو کدھر سے ملے ہوئے تھے یا تھوڑی سی مزدوری کی ہوئی تھی، تو اس سے اس نے اپنا فروٹ لے کے چلتا نکلا۔ تو جب گھر میں پہنچ گیا تو وہی فروٹ بچوں کے سامنے رکھ دیے، کدھر سے تھوڑا سا حصہ، کدھر سے زیادہ حصہ، جب خراب تھا تو وہ نکالتا تھا اور اپنے بچوں کو دیتا تھا۔ تو بیٹی نے اور بیٹے نے ایک سوال کیا کہ بابا یہ آپ کدھر سے خراب چیزیں لائے ہوئے ہو؟ ہمارے پڑوسی تو اچھی چیزیں لاتے ہیں۔ اس پہ باپ غصہ ہو گیا اور ان لوگوں کو کہا کہ میرے پاس بس اتنے ہی پیسے ہیں، میں اتنا ہی افورڈ کر سکتا ہوں، میں زیادہ افورڈ نہیں کر سکتا ہوں۔ جس پیسے پہ یہ ملتا تھا میں نے لایا اور آپ لوگوں کو دے دیا۔ بیچارے بچے تھے، چپ ہو گئے، لیکن آنکھوں میں آنسو تھے اور دل پہ جو حال تھا وہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ غرض یہ کہ بعد میں عشاء کے جب نماز اور تراویح ہو گئی تو باپ نے دونوں کو گلے لگایا، باپ کے آنسو نکل رہے تھے، اور کہا کہ بیٹے دیکھو اللہ نے ہمارے لیے شاید اتنا ہی لکھا ہوا تھا جو میں آپ لوگ کے لیے لایا ہوا تھا، اس پہ صبر کرو، اور انشاءاللہ جب میرا کام لگے گا اور میری جب دیہڑی لگے گی تو میں انشاءاللہ آپ لوگ کے لیے اس سے اچھا یا اچھے فروٹ لاؤں گا۔ بات یہ ہے کہ ہر ایک گھر میں کچھ پکوڑے بنتے ہیں، تو اگر آپ اپنے بچوں کے لیے پکوڑے سموسے بناتے ہو تو زیادہ نہیں، 10-15 پکوڑے، 1-2 سموسہ، 1 ایپل اور 1 اورنج کاٹ کے بھی اپنے پڑوسی کو دے سکتے ہو، کیونکہ جس طرح آپ لوگ کے بچے آرزو رکھتے ہیں اسی طرح اس کے بچے بھی آرزو رکھتے ہیں، اور ویسے بھی اللہ کہتا ہے کہ اگر آپ 1 خرچ کرو گے تو میں 10 دوں گا، اور اگر آپ 10 خرچ کرو گے تو میں 100 دوں گا۔ تو اگر اللہ نے آپ کو اطاعت استطاعت دی ہوئی ہے تو اپنے تھوڑے سے
دوسرے کا خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا خیال رکھے گا۔ یعنی ناظرین، عرض میرا یہ ہے کہ دیکھو، جب وہ بچے اپنے باپ سے یعنی کمپلین کر رہے تھے کہ بابا ہم تو آپ کو فروٹ کے لیے کہا ہوا تھا، یہ نہیں کہا ہوا تھا کہ تم خراب لاؤ، تو جب ان بچوں کا روزہ تھا اور افطاری میں اس کا یہی حال تھا، اور جب وہ لوگ شکایت کر رہے تھے تو اللہ ذوالجلال کرام جو ہے، اللہ کریم جو ہے، وہ اسی ٹائم اس پہ سونے کا خزانہ نازل کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ غریب اور مسکینوں کو اتنا مضبوط بنایا ہوا ہے کہ چاہے جتنے بھی لوگ امیر ہو، اس کے دل اتنے امیر نہیں ہوتے ہیں، اور امیر لوگ جلدی بہک جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، جبکہ غریب کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے۔ تو اسی ٹائم جب ان بچوں نے اپنے باپ سے جب شکایت کر رہے تھے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو جھنجھوڑ دیا ہوگا، اور اللہ کریم کو ان لوگوں کا یہ سب کچھ بہت پسند آیا ہوگا، اور اللہ کریم کسی کو بھی ایسا یعنی کسی کو ایسا مسکین محتاج نہیں بنائے جو پھر لوگ اس کو دھکے دیتے ہو اور لوگ اس کا خیال نہیں رکھے۔ میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی آپ روزہ رکھتے ہو اور آپ کو معلوم ہے کہ میرے گھر کے ساتھ ایسے غریب لوگ رہتے ہیں، تو چاہے وہ آپ کا فطرانہ ہو، چاہے آپ کا زکوٰۃ ہو، چاہے آپ کا خیرات ہو، صدقہ ہو، برائے مہربانی ایسا نہ کرے کہ عید کے دن یا عید سے 2-3 دن پہلے آپ لوگ اپنا زکوٰۃ دیتے ہو، فطرانہ دیتے ہو، بلکہ کیلکولیشن کر کے جتنا بھی ہو آپ اسی ٹائم رمضان کے آنے کے ٹائم یا رمضان کے ٹائم میں اگر آپ کے پڑوسی محتاج ہے اس کو دے دیں، تاکہ وہ جس طرح آپ لوگ روزہ رکھتے ہو اس کے بچے بھی اسی شوق کے ساتھ روزے رکھیں۔ جس طرح آپ لوگ کے بچے عید کے کپڑے پہنتے ہیں، تو آپ لوگ سے التماس ہے کہ خود اگر ہم نہیں پہنے اور ایک محتاج کو پہنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، کیونکہ جس طرح عیدی صاحب نے کہا ہوا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اپنے اسی کپڑوں میں دفنا دینا اور مجھے کفن نہیں دینا، کیونکہ نئے کپڑے تو زندہ لوگوں کے لیے ہے اور محتاج کو دے دینا۔ آج ہم میں نہ تو قائد اعظم محمد علی جناح ہے، آج نہ ہم میں عیدی صاحب ہے، آج ہم میں کوئی لیاقت علی خان جیسا انسان موجود ہے،
کہ اپنے بجائے دوسروں کا خیال رکھیں۔ ہمارا آپ لوگوں سے التماس ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، جس طرح شوکت خانم میں غریب مسکین لوگوں کا دوائی ہوتا ہے، اس کا علاج ہوتا ہے، تو ادھر بھی اپنا حصہ ڈال لیجئے۔ جو آپ کے گھر کے پاس مسکین لوگ ہیں، اس کو بھی اپنے حصے میں یاد رکھیے، اور آپ لوگوں سے بار بار التجا ہے کہ زندہ لوگوں پہ خرچ کرو، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ نان مسلم ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان پیدا کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان یا کافر نہیں بنایا ہوا ہے، بس وہ ہر ایک آدمی کے اوپر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو ہدایت دیتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ نے نہیں لکھا ہوا ہے تو پھر بھی وہ بنی نوع انسان میں آتا ہے۔ اس کا اور اس کے رب کا جو مابین ہے وہ دونوں بہتر جانتے ہیں۔ اللہ اس کے ساتھ کون سا صلہ کرتا ہے وہ ہمارے اور آپ کے اوپر نہیں ہے، تو برائے مہربانی اپنے گھر کے پاس اڑوس پڑوس میں آگے پیچھے خیال رکھیے، اور رمضان کے برکتوں سے نہ صرف آپ لوگ انجوائے کریں، آپ کے جو غریب مسکین پڑوسی ہیں اس کو بھی انجوائے کرنے دیجیے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو اور ہم لوگ کو عمل نیک کی استطاعت دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ عمل نیک کرے اور اس کا صلہ دے دے، اور رمضان میں خاص کر خیال رکھیے، بغیر رمضان کا بھی آپ اپنے پڑوسیوں کے خیال رکھیے، اور رمضان میں تو بالخصوص اتنا خیال رکھیے تاکہ اللہ آپ لوگوں سے راضی ہو جائے۔ میں آخر میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس کے بھی حاجات ہے، جائز حاجات ہے، جو مقروض ہے، جس پہ قرض ہے، جس کی اگر کوئی اور مشکلات ہے، کسی کے بچے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بچے دے دے، اور اللہ تعالیٰ سب کی رمضان کی جو برکت ہے اللہ تعالیٰ اس سے مستفید کرے۔ ہم یہی ایک جو ہے نا استطاعت رکھتے ہیں، آپ لوگوں سے استدعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے پڑوس کا اور ادھر ادھر کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔